بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نام کتاب یاد رکھنا۔ شہید حمید سیاہ کلی مرادی کی داستان زندگی، آپ کی ہمسر کی زبانی۔ امام بارگاہ حمید کی توجہ اور پسند کا خاص مرکز تھی۔ ہر ہفتے شب جمعہ امام بارگاہ کی رسومات میں شرکت کرتے تھے۔ اپنا شیڈول اس طرح بنایا تھا کہ شب جمعہ یقینی طور پر امام بارگاہ جا سکیں۔ مجھے بھی نکاح کے بعد سے ہی امام بارگاہ کا شیدائی کر دیا تھا۔ حمید کہتے تھے کہ امام بارگاہ بہترین تربیتی قلعہ ہے۔ ان کے امام بارگاہ کا نام خیمہ عباس تھا۔ وہ خود بھی اس امام بارگاہ کے بانیوں میں سے تھے کہ جس کی بنیاد ان سب دوستوں نے شہید ابراہیم ہادی کی پیروی میں رکھی تھی۔ شروعات میں محرم کے 10 دنوں کے لیے ایک بڑا سا خیمہ نصب کرتے اور وہاں عزاداری برپا کرتے تھے، لیکن ہفتہ وار مجالس کا سلسلہ کسی ایک دوست کے 2 منزلہ گھر میں ہوتا تھا۔ اسی جگہ کو امام بارگاہ بنا لیا تھا اور ہر ہفتے شب جمعہ وہاں دعائے کمیل اور زیارت عاشورہ پڑھی جاتی تھی۔ واحد چیز جو اس سب میں مجھے پریشان کرتی وہ حمید کا امام بارگاہ سے دیر سے لوٹنا تھا۔ گویا امام بارگاہ میں جاتے ہی حمید زمان و مکان کو بھول جاتے تھے۔ اس رات میں تھکاوٹ کی بنا پر ان کے ساتھ نہیں جا سکی تھی۔ مجھ سے کہا تھا کہ 11:30 بجے واپس آ جاؤں گا، لیکن 11:30 کے بعد بھی آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹہ اور 2 گھنٹے مزید گزر گئے، لیکن حمید کی کوئی خبر نہ تھی۔ میں واقعاً پریشان ہو گئی تھی۔ میں جتنا بھی فون کرتی مگر ان کا کوئی جواب موصول نہیں ہوتا تھا۔ رات کے 2:30 بج گئے تھے۔ میرا دل پانی پانی ہو چکا تھا۔ میں نے موبائل اٹھا کر ان کے ایک دوست کی بیوی کو فون لگایا۔ ان کی بات سے سمجھ آیا کہ آج رات کوئی میٹنگ تھی اور امام بارگاہ میں ان کا کام کچھ لمبا ہو گیا ہے۔ کچھ دیر نہ گزری تھی کہ گھر کی گھنٹی بجی۔ میں واقعی حمید سے ناراض تھی، لیکن انہیں دکھی کرنا نہیں چاہتی تھی۔ فون اٹھا کر بولی، رات کے اس وقت کون ہے؟ انہوں نے جواب دیا، خانم میں ہوں، حمید فرزانہ کا شوہر۔ میں نے کہا، میں انہیں نہیں جانتی۔ قزوین کا موسم رات کے اس پہر سرد تھا۔ میرا دل نہیں مانا کہ اس سے زیادہ دیر وہ گھر کے باہر کھڑے رہیں۔ دروازہ کھولا تو وہ راہداری میں آ گئے۔ پھر میں نے اندرونی دروازہ تھوڑا سا کھول دیا۔ جب حمید نزدیک آ گئے تو میں نے کہا، پہلے اپنی انگلیاں دکھائیں، میں دیکھوں تو صحیح کہ میرے والے حمید ہیں بھی یا نہیں۔ بیچارے میری بات سننے پر مجبور تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اگر میں ضد پر آ جاؤں تو انہیں میرے نخرے اٹھانے پڑیں گے۔ اندرونی دروازے سے حمید نے اپنی انگلیاں اندر دکھائیں، بائک پر بالکل جم گئی تھیں۔ حمید نے اپنی گردن بھی ایک طرف کو ڈھلکا دی تھی اور خود کو مظلوم دکھلانے کی کوشش کر رہے تھے۔ ایسے موقعوں پر ان کی آنکھیں گول گول ہو جاتی تھیں اور وہ بہت معصوم لگتے تھے۔ میں نے پوچھا، ابھی تک کہاں تھے؟ حمید نے کہا، امام بارگاہ میں تھا۔ میں نے کہا، رات کے 2:30 بج گئے ہیں۔ وہ بولے، امام بارگاہ ہی میں تھا، نیچے 20 منٹ میں موبائل کے سگنل نہیں آ رہے تھے۔ ہماری میٹنگ تھی تاکہ آئندہ کے پروگراموں کی تیاری کر سکیں۔ میرا ذہن اس قدر مشغول تھا کہ پتہ ہی نہیں چلا وقت کیسے گزرا، معاف کر دیں۔ میں نے کہا، آپ جہاں تھے وہیں چلے جائیں۔ کون آدمی اپنی بیوی کو رات 2:30 بجے تک اکیلا چھوڑتا ہے؟ وہ درخواست کرتے اور مجھ سے مذاق میں بات کرتے۔ مجھے بھی ہنسی آنے لگی تھی۔ میں نے مذاق میں کہا، آپ کا کمبل اور تکیہ دیتی ہوں، وہیں صحن میں سو جائیں۔ زیادہ مجھے اس بات کا گلہ تھا کہ جب کبھی ان کا کام لمبا ہو جاتا ہے تو مجھے پہلے سے اطلاع کیوں نہیں دے دیتے۔ قصہ مختصر یہ کہ انہوں نے میری اتنی دلجوئی کی کہ میں راضی ہو گئی۔ اگلے دن جب ہم ٹیلی ویژن کے سامنے بیٹھے تھے تو حمید بولے، اگر آپ جان لیں کہ میرا دل کس قدر بی بی معصومہ قم کی زیارت کے لیے بے چین ہے تو آپ ہفتے کے آخر میں چلیں گے؟ اس بار تحویل سال کے موقع پر اس قدر رش تھا کہ سمجھ ہی نہیں آیا کیا ہوا۔ اس مرتبہ صبر و تحمل کے ساتھ زیارت کریں گے، کیونکہ حال ہی میں شہداء کی زیارت سے واپس آئے تھے۔ تو میں نے حمید سے کہا، میں جانا چاہتی ہوں، لیکن ڈر لگتا ہے کہ کہیں پڑھائی میں پیچھے نہ رہ جاؤں۔ اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو اپنے ساتھیوں کو فون کریں اور ان کے ساتھ چلے جائیں۔ حمید نے کہا، یہ اچھا مشورہ ہے، کیونکہ کافی عرصے سے دوستوں کے ساتھ کہیں نہیں گیا ہوں۔ انہوں نے فون اٹھایا اور 3 دوستوں کو کال کر کے 2 دن کے لیے چلنے کی پیشکش کی۔ طے پایا کہ کل صبح روانہ ہوں گے۔
ان کا پروگرام طے پایا تو بولے میری امی کے گھر چلتے ہیں، سفر سے پہلے ان سے ملاقات ہو جائے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، لیکن جلدی آ جائیں گے تاکہ میں آپ کے سفر پر کھانے کے لیے کچھ تیار کر سکوں۔ ہم جلدی سے تیار ہو گئے اور بائک پر سوار ہو کر چل پڑے۔ پھپھو کے گھر جانے کے 2 راستے ہیں، ایک پکی سڑک والا اور ایک کچی سڑک والا۔ دوراہے تک پہنچے تو حمید نے کہا خانم کچی سڑک سے چلتے ہیں، وہاں انسان کو محسوس ہوتا ہے کہ ریسنگ موٹر سائیکل پر سوار ہے۔ انہوں نے بائک کو کچی سڑک پر ڈال دیا اور میرا دل اور آنتیں جیسے باہر آنے لگی تھیں، لیکن حمید ابھی بائک ریسنگ کی کیفیت میں تھے۔ ایسی شرارتیں بچپن سے حمید کے ساتھ جڑی ہوئی تھیں۔ ہم پہنچے تو کچھ دیر کے لیے کپڑوں پر سے دھول مٹی صاف کی تاکہ دوسروں کے سامنے جانے کے قابل ہو جائیں۔ 1 گھنٹہ وہاں بیٹھے لیکن رات کھانے کے لیے نہیں رکے۔ خدا حافظی کے وقت سب نے حمید سے اصرار کیا کہ ان کی نیابت میں زیارت کریں۔ ہم گھر پہنچے تو میں تیزی سے کچن میں گھس گئی۔ میں نے طے کیا تھا کہ ان سب کے دوپہر کے کھانے کے لیے کٹلیٹس بناؤں گی۔ ایک بیگ تیار کیا جس میں کھیرے، نان اور سینڈوچ کے ساتھ ساتھ کباب، سیخ بوٹی، تیل اور چپس وغیرہ رکھے۔ خلاصہ یہ کہ ہر چیز ان کے لیے مہیا کی تھی۔ حمید کچن میں کرسی پر بیٹھے تھے۔ کاموں کے دوران میں نے دیکھا کہ اچانک ان کے ہنسنے کی آواز بلند ہوئی۔ انہوں نے کہا کیا آپ جانتی ہیں میرے ساتھی نے کیا میسج کیا ہے؟ میں نے کہا بتائیں، کیا کہا ہے کہ آپ ہنسی سے گش کھا گئے ہیں؟ انہوں نے کہا میں نے پیغام دیا کہ میں کل دوپہر کا کھانا اپنے ساتھ لاؤں گا۔ میری بیگم نے زحمت کی ہے اور ہمارے لیے کٹلیٹس بنائے ہیں۔ میرے دوست نے جواب دیا آپ تو بڑے خوش قسمت ہیں، یہی کہ میری بیوی بمشکل راضی ہو گئی ہیں۔ بہت ہے، یہ تو نہیں ہو سکتا کہ میرا بیگ اور کھانا پیک کر دیں۔ میں نے کہا میں آپ کے دوستوں کے بارے میں تو مطمئن ہوں، اس لیے ایسے سفر بہت اچھے ہیں۔ انسان کی روحانی حالت تبدیل ہو جاتی ہے، دوستوں کے ساتھ اچھا وقت بھی گزرتا ہے، انسان خوشی کی کیفیت اپنے گھر بھی لے کر لوٹتا ہے۔ حمید نے کہا ہاں ایسا ہی ہے، بعض خواتین البتہ سختی برتتی ہیں، لیکن آپ مختلف ہیں، خود سامان تیار کر رہی ہیں۔ میں نے کہا ہاں ساری چیزیں آپ کے لیے ڈال دی ہیں، صرف چٹنی رہ گئی ہے، اگر زحمت ہو ابھی گلی کے کونے کی دکان سے لے لیں، جب تک میں دسترخوان لگاتی ہوں، ہم کچھ کٹلیٹس ابھی رات کے کھانے میں کھا لیں گے۔ حمید کرسی سے کھڑے ہوتے ہوئے بولے ہاں ٹھیک ہے، میں تو چٹنی کا عاشق ہوں، چٹنی کے بغیر کٹلیٹس کا مزہ نہیں آئے گا۔ حمید نے جلدی سے کپڑے تبدیل کیے اور چلے گئے۔ میں نے بھی دسترخوان لگایا۔ کچھ دیر بعد حمید واپس آ گئے لیکن چٹنی کے بغیر۔ میں نے کہا حمید خالی ہاتھ کیوں لوٹ آئے؟ کھانے کے لیے چٹنی چاہیے ہوگی۔ انہوں نے کہا قریبی دکان بند ہے، کل جاتے وقت خرید لوں گا۔ میں نے کہا چٹنی کی تو ابھی رات کے کھانے کے لیے بھی ضرورت ہے اور کل بھی جب آپ اپنے ساتھ کٹلیٹس کم لے جانا چاہتے ہیں۔ انہوں نے جواب دیا جس بندے خدا نے یہاں دکان کھولی ہے اس کا پہلا آسرا ہم لوگ ہیں کہ جو اس دکان کے پڑوس میں رہتے ہیں۔ جہاں تک ممکن ہو اور ضرورت پیش نہ آئے تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اسی دکان سے خریداری کریں۔ ان کی ایسی عادات کے سامنے میں صرف خاموش ہو جاتی تھی۔ حمید کی باتیں سمجھنے میں مجھے کچھ دیر لگی۔ میں اچھی طرح سے جانتی تھی کہ ایسا خیال اور رعایت روح کی بلندی مانگتی ہے، اور شاید میں کبھی بھی حمید کے ساتھ اس طرح قدم ملا کر نہیں چل سکوں گی۔ رات کے 1:30 بجے تک سارے کٹلیٹس تل دیے اور بیگ تیار کر کے ڈرائنگ روم کے دروازے کے ساتھ رکھ دیا۔ تھکاوٹ کے مارے میں خود وہیں لیٹ گئی۔ حمید وضو کر چکے تھے اور قرآن پڑھ رہے تھے۔ جب دیکھا کہ مجھے ڈرائنگ روم میں ہی نیند آ گئی ہے تو بولے سستی نہ کریں، وضو کریں اور پھر آرام سے سو جائیں۔ مجھے سخت نیند آ رہی تھی، آنکھیں آدھی کھلی تھیں۔ حمید قرآن پڑھ چکے تو اسے طاق پر رکھا اور میرے قریب آ کر کہنے لگے حدیث میں ہے کہ جو بغیر وضو سوئے گا وہ ایک مردار کی طرح ہے اور اس کا بستر قبرستان کی مانند، لیکن جو کوئی وضو کر لیتا ہے اس کا بستر مسجد کی مانند ہو جاتا ہے جہاں اس کے لیے صبح تک نیکی لکھی جاتی ہے۔ مذاق میں ہنستے ہنستے مجھے اٹھانا چاہتے تھے۔ بولے آپ کا اپنا ہی فائدہ ہے کہ جلدی سے اٹھ کر وضو کریں اور آرام سے سو جائیں، ورنہ آپ سو نہیں سکتی اور آپ کو مجھے برداشت کرنا پڑے گا۔ شاید میں پانی جگ میں لا کر آپ پر ڈال دوں
تاکہ آپ کی نیند مکمل طور پر اڑ جائے۔ الغرض اتنا شور شرابہ کیا کہ میں وضو کیے بغیر نہ سو سکی۔ حمید 2 دنوں کے لیے قم میں تھے۔ جب واپس آئے تو انہوں نے میرے لیے حرم کے نزدیک سے ایک خوبصورت لباس خریدا تھا۔ جب تبرک میرے ہاتھ میں دیا تو بولے، جتنی دیر بھی ہم قم میں تھے میں آپ کی یاد میں تھا۔ دعائے کمیل کے دوران ہمارے لیے بہت دعا کی۔ پورا وقت نکاح کے بعد والے سفر کو یاد کر رہا تھا۔ حمید کے کھانے پکانے کی صلاحیت منفرد تھی۔ نوجوانی کے دنوں میں انہوں نے کھانا پکانا سیکھا تھا۔ پھپھو جب بابا اور حمید کے بھائیوں کے ساتھ سنبل و بات جایا کرتیں تو انہیں تسلی تھی کہ حمید ہیں اور باقی افراد کے لیے کھانا پکا سکتے ہیں۔ حمید کے نئے اور من پسند طریقوں سے بنائے گئے کھانوں سے ایک حمید کے اسٹائل کی ریسیپی بک تیار ہو گئی تھی۔ ان کے خیالات ایسے ہوتے جو جنوں کی عقل کو بھی چھو کر نہ گزرے ہوں۔ شام کے 5 بجے سے دیر ہو چکی تھی۔ میں بہت تھکی ہوئی تھی۔ کلاس کے آخری چند منٹ تھے جب میں نے موبائل نکال کر حمید کو میسج کیا، میرے سر کا تاج، سلام، جم سے گھر پہنچ گئے؟ اگر جلدی پہنچ جائیں اور زحمت نہ ہو تو چاول پکنے کے لیے چڑھا دیں جب تک میں پہنچتی ہوں۔ جب گھر پہنچی تو چاولوں کی خوشبو سے پورا گھر مہک رہا تھا۔ کیونکہ میں تھکی ہوئی تھی اس لیے 7 بجے ہی ہم نے کھانے کے لیے دسترخوان لگا دیا تھا۔ حمید کے کھانا پکانے کے پچھلے تجربات کے برعکس اس مرتبہ میں نے کوئی غیر معمولی چیز نہیں دیکھی۔ چاول میرے کہنے کے مطابق تیار کر دیے تھے، لیکن ان کا رنگ کچھ مشکوک تھا، پیلے رنگ کی طرف مائل، لیکن کوئی خاص مزہ نہیں تھا۔ میں نے سوچا کہ شاید غلطی سے نمک کی جگہ ہلدی ڈال دی ہے، لیکن ہلدی کا ذائقہ بھی نہیں تھا۔ ہم دونوں نے کھانا ختم کیا۔ سفرہ اٹھاتے وقت میں نے حمید سے پوچھا، یہ چاول اس قدر پیلے کیوں تھے؟ انہوں نے کہا، پتہ نہیں، مجھے خود بھی حیرت ہے۔ میں نے چاول صاف کیے، نمک اور تیل ڈالا اور چولہے پر رکھ دیا۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ میں دوبارہ پتیلے کی طرف گئی، چاولوں کو غور سے دیکھا اور پوچھا، یعنی آپ نے چاول پکانے سے پہلے نہیں دھوئے؟ حمید نے دسترخوان اٹھاتے ہوئے کہا، مگر آپ ہی نے کل رات نہیں کہا تھا کہ چاولوں کو گیلا نہیں کرنا ہوتا؟ مجھے یاد آیا کہ کل رات جب مہمان آنے والے تھے اور حمید کے چند گھنٹوں پہلے سے چاولوں کو دھو لینے پر میں نے کہا تھا، حمید جان، کاش یہ کام نہیں کرتے، کیونکہ کچھ گھنٹے پہلے سے گیلے ہو جانے والے چاول میں اچھی طرح نہیں پکا سکتی۔ حمید نے میری بات کو اس طرح سمجھا تھا کہ چاولوں کو بالکل بھی نہیں دھونا ہے اور انہیں تمام تر مٹی اور کنکروں کے ساتھ ہمارے کھانے کے لیے تیار کر دیا تھا۔ ہم نے کھانا ختم کیا تو حمید نے کہا کہ بی بی ام البنین کی وفات کے موقع پر امام بارگاہ میں دوستوں نے مجلس کا اہتمام کیا ہے۔ میں جاتا ہوں، جلدی واپس آ جاؤں گا۔ ابھی 11 بھی نہیں بجے تھے کہ حمید واپس آ گئے۔ مجھے حیرت ہوئی کہ اس مرتبہ اتنا جلدی امام بارگاہ سے دل ہٹا کر کیسے آ گئے۔ انٹرکام پر جواب دیا تو ساتھ ہی دیکھا کہ کمرے کا پردہ گر گیا ہے۔ اسے ٹھیک کرنے لگی۔ حمید اندر داخل ہوئے تو ان کے ہاتھ میں کھانے کے 2 پیالے تھے۔ جب انہوں نے مجھے پردہ ٹھیک کرتے ہوئے دیکھا، مسکرائے اور بولے، میں جب سے گیا ہوں فرزانہ، کیا آپ پردے کے پیچھے کھڑی تھیں؟ اگر کوئی خاتون پردے کے پیچھے سے باہر دیکھتی ہوئی نظر آ جائے تو برا معلوم ہوگا۔ عام طور پر اسی طرح کے مذاق سے اپنی بات سمجھا دیا کرتے تھے، حکم دے کر گفتگو نہیں کیا کرتے تھے کہ ان کی بات کسی کے دل پر لگے۔ میں نے کہا، نہیں، پردہ خراب ہو گیا تھا، وہ ٹھیک کر رہی تھی۔ کیا ہوا، آج رات آپ جلدی آ گئے؟ عام طور پر آپ کے آتے آتے 1-2 بج جاتے ہیں۔ یہ کون سا کھانا لائے ہیں؟ حمید نے کہا، مجلس کے آخر میں نیاز رکھی تھی، اسی لیے کھانا ملا تو میں جلدی سے گھر آ گیا تاکہ آپ بھی محروم نہ رہ جائیں، ورنہ آپ کو پھر سے 1-2 بجے تک انتظار کرنا پڑتا۔ میں نے کہا، حمید آغا ایسا نہ کیا کریں، میں آپ کو زحمت دینے پر راضی نہیں ہوں۔ انہوں نے کہا، اتفاقاً میں یہ کام جانتے ہوئے کروں گا تاکہ باقی سب بھی سیکھیں۔ میں پسند نہیں کرتا کہ مرد گھر سے باہر کوئی ایسی چیز کھائے جو گھر میں اس کی بیوی نے نہ کھائی ہو۔ حمید چاہتے تھے کہ باقی سب بھی اسی طرح بیویوں سے اپنی محبت کا اظہار کریں۔ حمید امام بارگاہ جاتے تو ملنے والی چیزیں نہ کھاتے بلکہ گھر لے آتے تاکہ مل کر کھائیں۔ جب کبھی امام بارگاہ میں ملنے والی غذا زیادہ ہوتی تو بلند آواز میں کہتے، ایک اور دے دیں، میں اپنی بیوی کے لیے لے جاؤں گا۔ حمید لباس تبدیل کر رہے تھے کہ میری نظر ان کے بھیگے ہوئے کپڑوں پر پڑی۔ میں نے کہا، بارش ہو رہی ہے کیا؟ آپ کے کپڑے گیلے کیوں ہیں؟ انہوں نے کہا، نہیں عزیزم،
بارش نہیں ہو رہی۔ مجلس کے بعد بچوں کے ساتھ ٹیبل ٹینس کا ایک میچ کھیلا تھا۔ پسینہ آ گیا تھا، اس لیے کپڑے گیلے ہو گئے۔ اسی کھیل کود کے بہانے کچھ بچے امام بارگاہ آنے لگیں گے۔ 4 مئی حمید کی سالگرہ والے دن مغرب تک میری کلاس تھی۔ یونیورسٹی سے باہر نکلی تو معمول کے مطابق عطر کی دکان کی طرف گئی۔ عطر خریدنے سے پہلے سے آرڈر دیے گئے کیک کو لیا اور گھر کی جانب روانہ ہو گئی۔ دل کی شکل کا ایک سبز رنگ کا کیک تھا جس پر میں نے لکھوایا تھا، حمید جان سالگرہ مبارک۔ گھر پہنچی تو حمید ڈرائنگ روم کے بیچ میں کمبل لگا کر سو رہے تھے۔ کیک میز پر رکھا اور کمرے کی لائٹ کھولی۔ میری نظر ان کے ہاتھوں پر پڑی جو مواصلات کے تاروں اور کھمبوں کے ساتھ کام کرنے کی وجہ سے سوکھ کر پھٹ گئے تھے۔ کیونکہ حمید کی ڈیوٹی فوج کے شعبہ مواصلات میں تھی، لہٰذا ان کے کام کا تمام تر سروکار جنگی تاروں سے تھا۔ کام کا زیادہ تر وقت سورج کی دھوپ میں گزرتا تھا، اسی لیے حمید کا چہرہ بھی جھلس سا گیا تھا۔ جب گھر پہنچتے تو تھکاوٹ کے مارے کھانا کھاتے ہی لیٹ جاتے تھے۔ ان کے ہاتھ پاؤں دیکھ کر میرا دل جل گیا۔ جا کر اخبار لیا اور ان کے پاؤں کے نیچے رکھا۔ حمید کے سوتے ہوئے ہی ان کے ہاتھ اور پاؤں پر کریم لگائی اور ان کے چہرے پر کھیروں اور دہی کا تیار شدہ ماسک لگایا تاکہ سن برن بہتر ہو جائے۔ وہ اس قدر تھکے ہوئے تھے کہ انہیں احساس ہی نہیں ہوا۔ میرے کریم لگانے سے وہ خوش نہیں ہوتے تھے، کہتے تھے کریم مردوں کے لیے نہیں ہوتی ہے، مردوں کی کریم مٹی اور خاک کو ہونا چاہیے۔ اس کے باوجود میں یہ کام کرتی رہتی تھی تاکہ ان کے ہاتھ اور پاؤں کی جلد اس سے زیادہ اور خراب نہ ہو۔ کچھ دیر گزری تھی کہ حمید بیدار ہو گئے۔ سالگرہ کا کیک دیکھ کر وہ بہت خوش ہوئے، کہنے لگے صبح سویرے جب بینک سے سالگرہ مبارک کا میسج آیا تھا تو میں نے سوچا کہ فرزانہ یقیناً بھول گئی ہیں، ورنہ ضرور سالگرہ مبارک کہتی۔ انہوں نے انتظار ہی نہیں کیا کہ اس چھوٹے سے جشن کی کچھ تصاویر لے سکوں۔ ان کی نظروں کا کیک پر پڑنا تھا کہ ایک بڑا سا ٹکڑا لے کر کھا گئے، پھر کیک پر چھری رکھ کر بولے، ایسا لگے جیسے ابھی ہم نے اس کیک کو چھوا بھی نہیں ہے، اب آپ تصویر کھینچ لیں۔ رات کو ہم حمید کے ساتھی آغا میثم کے گھر گئے۔ ان کے گھر بچے کی ولادت کے وقت سے ہمیں فرصت ہی نہیں ہوئی تھی کہ ملاقات کو جاتے۔ حمید اس طرح سے محو گفتگو تھے کہ جیسے آغا میثم ان کے وہ ساتھی نہ ہوں جن سے ان کی روزانہ ملاقات ہوتی ہو۔ ہم بھی کمرے میں بچوں اور ان کی تربیت کے حوالے سے بات کر رہے تھے۔ جب میں نے ابوالفضل کو گود میں اٹھایا تو اس نے میری چادر پر پیے ہوئے دودھ کی الٹی کر دی۔ چادر بہت گندی ہو گئی تھی۔ مجبوراً آغا میثم کی بیوی سے بطور امانت ایک چادر لی تاکہ گھر پہنچ کر اپنی چادر کو صحیح طرح دھو سکوں۔ تقریباً رات کے 11 بجے تھے جب ہم وہاں سے نکلے۔ اپنی چادر کو بیگ میں رکھ لیا تھا اور امانت والی چادر اوڑھ لی تھی۔ بائک پر حمید زور زور سے ذکر پڑھ رہے تھے۔ مجھے ان کا حسین حسین کہنا بہت پسند تھا۔ میں نے حمید سے کہا، آہستہ آہستہ کہیں حمید، رات کے اس وقت کوئی سن لے گا۔ انہوں نے کہا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، سب کو کہنے دیں کہ حمید امام حسین کا دیوانہ ہے۔ بائک کی سواری ایک مباح کام ہے، نہ واجب ہے نہ ہی مکروہ۔ ہمارے ذکر کہنے اور سننے سے یہ کام مستحب شمار ہوگا اور ہم دونوں کے لیے ثواب لکھا جائے گا۔ گھر پہنچے تو دونوں چادروں کو ہاتھ سے دھویا اور ہیٹر پر سکھانے رکھ دیا، پھر امانت والی چادر استری کر کے حمید کے سامان کے ساتھ رکھ دی اور بولی، عزیزم، کل جب آپ کام پر جائیں تو یہ چادر بھی آغا میثم کو دے دیجیے گا، شاید ان کی بیوی کو اس کی ضرورت پڑ جائے۔ صبح اٹھے تو بارش کا موسم تھا۔ ہمیشہ کی طرح حمید کے لیے ناشتہ تیار کیا۔ حمید دسترخوان پر بیٹھے تو بولے، میرے ساتھی کہتے ہیں کہ بیویاں صرف شادی کے پہلے سال میں ناشتہ تیار کرتی ہیں، پہلا سال ختم ہوتا ہے تو ناشتے کی کوئی خبر نہیں ہوتی، مگر مجھے ایسا لگتا ہے جیسے آپ اس کام میں نہایت ثابت قدم ہیں۔ میں نے ہنس کر کہا، جب تک میں زندہ ہوں آپ اس گھر سے بغیر ناشتے کے نہیں جائیں گے، حتیٰ اتوار اور منگل کے دن جب مجھے معلوم ہے کہ آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ کام کے لیے پہاڑ پر جائیں گے اور بعد میں آپ کو ناشتہ دیا جائے گا، پھر بھی آپ کو پہلے گھر پر ہی ناشتہ کرنا ہوگا۔ میں نے گھڑی کو دیکھا۔ حمید پچھلے دنوں کے برعکس آج نہایت آرام سے ناشتہ کر رہے تھے۔ میں نے کہا، صرف کچھ منٹ رہ گئے ہیں، ابھی آپ کی بس نکل جائے گی حمید،
آپ کی توجہ کہاں ہے؟ انہوں نے کہا، خانم میری توجہ ہے۔ آج آپ نے جو چادر دی ہے کہ میں اپنے دوست کو واپس کر دوں تو میں فوجی گاڑی سے نہیں جاؤں گا۔ اس چادر کے وزن جتنا ذاتی کام بھی فوج کے پیسوں اور مالیت سے انجام نہیں دیا جانا چاہیے۔ بیت المال کے بارے میں حمید کی اس دقت نظری سے حیران ہو رہی تھی۔ جب ساتھ میں حمید کے لیے صبح پی جانے والی خاص چائے تیار کرنے لگی، جم اور آپریشن کے دوران کام کی شدید نوعیت کے سبب ان کے زانوں میں درد رہنے لگا تھا۔ روزانہ صبح گرم پانی، شہد، تل پاؤڈر اور دار چینی سے تیار ہونے والی چائے حمید کے لیے بناتی تھی۔ اس چائے کو بنانے کا طریقہ مجھے اپنے طب سنتی کے بعض نسخوں میں سے ملا تھا۔ نوجوانی سے اپنے رجحان کے سبب میں طب سنتی اور اسلامی غذاؤں کی تلاش میں رہتی تھی۔ اس چائے کو پینے سے ان کے زانوں کا درد روز بروز بہتر ہو رہا تھا۔ خدا حافظی کے وقت ان سے کہا، اب اگر بس سے نہیں جا رہے ہیں تو کم از کم اپنے ساتھ چھتری لے لیں تاکہ بارش میں بھیگ نہ جائیں۔ انہوں نے کہا، آپ کو خود بھی تو یونیورسٹی جانا ہے، چھتری اپنے ساتھ لے جائیں۔ میرے بھیگے جانے سے مسئلہ نہیں ہے، لیکن مجھے اچھا نہیں لگے گا کہ اگر آپ کو بارش میں پریشانی ہوئی۔ اس دن یونیورسٹی میں بسیج کے دفتر میں کمیٹی کے ممبران کے ساتھ سمر کیمپ کے حوالے سے میٹنگ تھی۔ جب میں نے دیکھا کہ ہماری گفتگو لمبی ہو گئی ہے تو حمید کو میسج کیا کہ جب تک میں پہنچوں گی وہ دوپہر کے کھانے کے لیے شیرازی سلاد تیار کر لیں۔ ملاقات ختم ہوئی تو میں جلدی سے ٹیکسی میں سوار ہو گئی تاکہ گھر پہنچ سکوں۔ مجھے بہت کمزوری محسوس ہو رہی تھی، لیکن حمید کے لیے تیار شدہ سلاد شیرازی کو دیکھنا تھا کہ میری ساری بھوک مٹ گئی۔ سلاد کا رنگ مکمل طور پر پیلا تھا، سارے کے سارے کھیرے اور ٹماٹر خراب ہو چکے تھے۔ میں نے حمید سے کہا، میں یہ سلاد نہیں کھاؤں گی، یہ چیز جو آپ نے بنائی ہے سلاد کے علاوہ ہر چیز سے شباہت رکھتی ہے۔ آپ کو مجھے بتانا پڑے گا کہ یہ ایسا کیوں ہو گیا ہے۔ ان کے کھانا پکانے کا ماضی مجھ پر آشکار تھا۔ وہ اچھے باورچی تھے اور اچھے کھانے بناتے تھے، لیکن جب اپنی طرف سے تجربات کرنے کی بات آتی تو ہم بعض دفعہ فوڈ پوائزننگ کے دہانے تک پہنچ جاتے تھے۔ جب حمید نے دیکھا کہ میں سلاد کو ہاتھ بھی نہیں لگا رہی ہوں تو انہوں نے حقیقی ماجرا سنانا شروع کیا۔ بولے، پہلے سلاد پر نمک چھڑکا، پھر آزما کر دیکھنے کے لیے دار چینی، ہلدی اور مرچ بھی ڈالی۔ میں ایسی چیز بنانا چاہتا تھا کہ جس میں ہر چیز کا مزہ اکٹھا ہو جائے۔ خلاصہ یہ کہ سارے مسالے سلاد میں ڈال دیے تھے۔ میں نے کہا، جو چیزیں آپ نے بتائی ہیں وہ سلاد کے رنگ اور ذائقے کی حد تک تو سمجھ آتی ہے، لیکن کھیرے اور ٹماٹر اس طرح کے کیوں ہو گئے ہیں؟ یہ سب کیوں خراب ہو گئے؟ حمید نے مظلوم سی شکل بنا کر کہا، میری جان میں ابھی بتاتا ہوں۔ پھر میں نے لیموں اور شربت ڈالا، لیکن میرے ہاتھ سے اتنا زیادہ ڈل گیا کہ کھیرے اور ٹماٹر لیموں پانی اور شربت میں ہی گم ہو گئے۔ جب میں نے دیکھا کہ اس طرح ہو گیا ہے تو سرا سلاڈ دھونے کے لیے ڈال دیا۔ 2-3 بار مکمل دھویا۔ ابھی جو پیلا رنگ آپ دیکھ رہی ہیں وہ بہت کم ہو چکا ہے، یعنی اب کوئی خطرہ نہیں ہے۔ حمید نے ایسا کام کر دکھایا تھا کہ انہیں خود بھی اس سلاد کو کھانے کی کوئی رغبت نہ تھی، اور میں جسے سلاد شیرازی بہت پسند تھا، عرصے تک کوئی بھی سلاد نہ کھا سکی۔